شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی عالم معمول کے مطابق ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن تورات کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کے بارے میں 4 آیات دیکھیں تو یہودی نے غصے میں آ کر کتاب میں شان و شوکت والی عبارات کو کاٹ کر جلا ڈالا۔ اگلے ہفتے جب وہ دوبارہ تورات پڑھنے کے لیے لگا تو اس نے 8 جگہوں پر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ذکر موجود پایا تو اس نے پھر غصے میں وہ عبارت کاٹ کر جلا دی۔ تیسرے ہفتے جب اس یہودی نے تورات کھولی تو 12 جگہ پر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کا ذکر موجود پا کر تو سوچنے میں پڑ گیا کہ اگر میں آج پھر ان عبارات کو جلا دوں تو اسی طرح کی ساری تورات ان کے شان و شوکت سے بھر جائے گی۔ تجسس میں آ کر اپنے مذہبی رہنماؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی جانتے ہو مجھے سب بتا دو۔ انہوں نے یہودی کو بتایا کہ تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم ان کے بارے میں دریافت نہ کرو اور نہ کوشش کرنا کہ تمہاری ان سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ یہ جواب سن کر یہودی کا تجسس مزید بڑھ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بے چین ہو گیا۔ یہودی رہنماؤں کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور زیارت کے لیے نکل گیا۔ جب یہودی نبی پاک کی تلاش میں مدینہ منورہ پہنچا تو اس کی نظر حضرت سلیمان فارسی پر پڑی اور وہ آپ کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ جب یہودی مدینہ منورہ پہنچا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر پکارا تو حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہودی سے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی نے پوچھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے سوچا کہ اگر میں یہودی کو سچ بتا دوں تو یہ راہ حق سے محروم ہو کر واپس لوٹ جائے گا اور اگر جھوٹ بول کر اسے روک لوں تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس یہودی کو لے کر صحابہ اکرام کے پاس لے آئے تو یہودی نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے تو اس نے السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا۔ صحابہ اکرام جو کہ پہلے غم میں نڈال تھے یہ الفاظ سن کر بکا ہو گئے۔ حضرت علی بھی اس وقت دیگر صحابہ اکرام میں موجود تھے تو آپ نے یہودی سے پوچھا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ میں ایک یہودی عالم ہوں اور کئی سالوں سے ہماری کتاب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی شان و شوکت سے دیکھ رہا ہوں اور اسی ذکر سے متاثر ہو کر میں ان کی تلاش میں آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یہودی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر یہودی غم میں مبتلا ہو گیا اور اپنے سفر کی ناکامی بیان کرنے لگا۔ یہودی افسردہ ہو کر کہنے لگا، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی اور نہ ہی تورات کا مطالعہ کرتے ہوئے میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت پر پڑتی۔ اگر یہ سب میرے نصیب میں تھا تو کاش مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی۔ پھر یہودی نے کہا، کیا تم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس سے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھ سکوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اہل بیت سے ہوں
میرا نام علی ہے اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک میں سے ہوں۔ یہودی نے کہا، اے علی، میں نے آپ کا نام اپنی کتاب تورات میں موجود پایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی چھوٹے قد کے مالک تھے۔ سر مبارک گول، پیشانی کشادہ، پلکیں دراز اور آنکھوں کی رنگت خوب سیاہ تھی۔ تبسم فرماتے ہوئے دندان مبارک سے نور چمکتا تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ ہتھیلیاں نرم اور ان پر گوشت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت شانوں کے درمیان تھی۔ جب یہودی نے یہ سب سنا تو کہا، اے علی، بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا۔ جو صاف تورات میں لکھے ہیں آپ نے وہی بیان کیے ہیں۔ پھر یہودی نے کہا، اگر آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا کوئی کپڑا موجود ہے تو میں اسے سونگھ کر اپنے آپ کو تسکین دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی سے کہا کہ فاطمہ سے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک منگوایا ہے۔ بی بی فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک حضرت سلمان فارسی کے حوالے کیا، جس پر کھجور کے ریشے سے 7 جگہ پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کرتا مبارک لے کر حضرت علی کے پاس لے آئے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا مبارک سونگھ کر سینے سے لگایا اور پھر دیگر صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ یہودی نے کرتا مبارک پکڑ کر سونگھا اور کہا کہ کیا ہی نفیس و عمدہ خوشبو ہے، میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ اس کے بعد یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور آسمان کی طرف اپنا رخ کر کے کہا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد لا شریک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر مبارک میں آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ نے میرا دائرہ اسلام میں داخل ہونا قبول فرما لیا ہے تو میری روح کو آج اور اسی جگہ پر قابض فرما لیں۔ ابھی اس نے یہ کلمات ادا کیے ہی تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت علی نے غسل دے کر جنت البقیع میں دفنا دیا۔